ناصرین، مولوی کلیم حنفی کا ایک ایسا جھوٹ جس سے وہ سنی مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی ناپاک کوشش کر رہا ہے اور بھولے بھالے عوام اہل سنت مسلک اعلی حضرت کے ماننے والوں کو سرکار اعلی حضرت کے عقیدے سے ہٹا کر تطہیری بنانے کی شیطانی ملعونی حرکت کر رہا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ نام نہاد رضوی بریلوی مولوی تطہیر نے اپنی کتابوں میں انبیاء و اولیاء کو بے بس لکھا اور صحابہ کرام کو خطا کار اور زانی لکھا، جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی 2 ویڈیو میں اس کا حوالہ دے دیا ہے۔ مگر میں آپ کے سامنے مولوی تطہیر کی کتاب درمیانی امت کی وہ عبارت دوبارہ پیش کرتا ہوں، سنیے غور سے۔ چھوٹے ہوں یا بڑے، سب اس کے بندے اور اس کی مخلوق ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ کے سامنے سب بے بس ہیں، معاذ اللہ۔ ناصرین، مولوی تطہیر کی ڈھٹائی اور بارگاہ انبیاء و اولیاء میں جرأت و بے باکی دیکھیے کہ خود اپنی دوسری کتاب کچھ اور الزامات کی تردید میں لکھتا ہے۔ میں نے انبیاء و اولیاء کو اللہ کے سامنے بے بس لکھ دیا تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ اسی مولوی تطہیر کے بارے میں مولوی کلیم حنفی نے کہا کہ انہوں نے اس عبارت سے توبہ و رجوع کر لیا ہے۔ سنیے مولوی کلیم حنفی کی ریکارڈنگ۔ اور مولانا تطہیر صاحب قبلہ دامت برکاتہم، جنہوں نے اپنی بعض عبارتوں سے جو ناپسندیدہ تھی، جسے علماء نے فرمایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے رجوع فرمایا، تو رجوع فرمانے کے بعد کیا حق بنتا ہے کہ آپ ان کے بارے میں اس طرح کی بات کہیں؟ تو ناصرین، مولوی کلیم حنفی صاف طور پر کہہ رہا ہے کہ مولوی تطہیر نے توبہ و رجوع کر لیا ہے، مگر کیا حقیقت میں مولوی تطہیر نے توبہ کی ہے؟ آپ یہ ریکارڈنگ سنیے۔ اچھا، وہ کون سی عبارت ہے؟ وہ بے بس والی عبارت کے بارے میں کیا جی؟ بے بس والی عبارت کو یہ بتایا، اس میں کوئی بات نہیں صحیح، وہ صحیح عبارت ہے، یعنی اللہ کے مقابلے میں نبی کو بے بس کہنے میں کوئی غلط نہیں ہے، اللہ کے سامنے سب بے بس ہیں۔ اچھا۔ تو ناصرین، میں مولوی کلیم حنفی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مولوی تطہیر کہہ رہا ہے کہ وہ عبارت صحیح ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ تطہیر نے توبہ کر لی، اور توبہ اس عبارت سے کی جاتی ہے جو غلط ہو، اور تمہاری نظر میں وہ عبارت غلط ہے، تبھی تو تم نے کہا کہ مولوی تطہیر نے توبہ کر لی، اور مولوی تطہیر کہہ رہا ہے کہ عبارت صحیح ہے، اور عبارت کو صحیح مان کر اس نے توبہ نہیں کی، تو تم جھوٹے یا تطہیر جھوٹا؟ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ تم عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو، حقیقت پر پردہ ڈال رہے ہو۔ اور ذرا سوچو، انبیاء و اولیاء کو بے بس لکھنے والے کے تعلق سے تمہارے دل میں اتنی ہمدردی ہی نہیں، بلکہ اس کے تعلق سے یہ عزت و احترام ہے کہ اس کے فضائل و مناقب بیان کر رہے ہو، جیسا کہ میں پچھلی ویڈیو میں تمہاری تطہیر سے محبت کی داستان لوگوں کو سنا چکا ہوں۔ مگر جو حضرات تعزیہ داری کرتے ہیں، جنہیں سرکار اعلی حضرت نے فرمایا عقیدتاً ہم میں سے ہیں، اور جو کچھ کرتے ہیں پیش خود محبت محبوبان خدا کی نیت سے کرتے ہیں، اور ضروریات دین اور ضروریات اہل سنت کو بھی مانتے ہیں، ان حضرات پر تم بھونک رہے ہو، تو یہ سیدھا عوام اہل سنت کو دھوکہ دینا نہیں تو اور کیا ہے، انہیں گمراہ کرنا نہیں تو اور کیا ہے، یہ سب تمہاری مکاری فریب کاری نہیں تو اور کیا ہے۔ اہل حق اور تعزیہ داروں سے تمہارے دل میں بغض و حسد نہیں تو اور کیا ہے، حال تمہارا یہ ہے، اور بات مناظرے کی کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ تم اور مولوی تطہیر دونوں مل کر عوام اہل سنت کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ درمیانی امت اردو کی کتاب ہے، اور وہ عبارت یقیناً کسی حال میں صحیح ہو ہی نہیں سکتی۔ مولوی کلیم حنفی، تمہارا یہ کہنا کہ تطہیر نے توبہ کر لی، یہ بالکل سراسر غلط اور جھوٹ ہے۔ اس کا جیتا جاگتا ثبوت یہ ہے۔ ناظرین، یہ دیکھیے کتاب درمیانی امت کا پہلا ایڈیشن، جو 1425 ہجری مطابق 2004 میں چھپا، یعنی آج سے تقریباً 20 سال پہلے۔ اس کے صفحہ 78 پر لکھا کہ اللہ کے سامنے سب بے بس ہیں۔ نمبر 2، جدید ایڈیشن 1438 ہجری مطابق 2016، پہلے ایڈیشن کے 13 سال بعد، یعنی آج سے 8 سال پہلے۔ اس کے صفحہ نمبر 86 پر لکھا
کہ اللہ کے سامنے سب بے بس ہیں، وہی عبارت، کوئی تبدیلی نہیں۔ نمبر 3، جدید ایڈیشن ہندی زبان میں 1441 ہجری مطابق 2019، پہلے ایڈیشن کے 16 سال بعد یعنی آج سے 5 سال پہلے صفحہ 79 پر لکھا کہ اللہ کے سامنے سب بے بس ہیں، وہی عبارت، کوئی تبدیلی نہیں۔ نمبر 4، جدید ایڈیشن 1442 ہجری مطابق 2021، پہلے ایڈیشن کے تقریباً 17 سال کے بعد یعنی آج سے صرف 3 سال پہلے صفحہ نمبر 66 پر لکھا کہ اللہ کے سامنے سب بے بس ہیں، وہی عبارت، کوئی تبدیلی نہیں۔ تو ناظرین، میں عوام اہل سنت سے کہنا چاہوں گا کہ ایسے فتینوں کو پہچانیں اور ایسے فتنہ پروروں، خبیثوں، اہل سنت و جماعت میں انتشار پیدا کرنے والے جھوٹے مولویوں سے بچیں، ان سے دور رہیں اور اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔